ہوشربا کی دنیا میں آپ سب کو خوشامدید کہتی ہوں۔ چلیے الفاظ کے جادو سے سجی ایک نئی داستان کی جانب بڑھتے ہیں۔ میری اور عاطف کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ ایک دن چھوٹی سی بات پر ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور میرے شوہر نے مجھے غصے میں طلاق دے دی۔ عاطف نے بہت معافی مانگی لیکن میں اس کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے مولوی صاحب کے پاس گئی۔ مولوی صاحب کہنے لگے اب حلالہ کروانا ہوگا۔ شوہر سے گھر میں چھوٹا دیور تھا، اس سے نکاح کروا دیا۔ میں کمرے میں بیٹھی دیور کا انتظار کر رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ دیور ابھی بچہ ہے، لیکن جیسے ہی دیور کمرے میں آیا اس نے آتے ہی میرے ساتھ، میرا نام نادیہ ہے، میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اور جب میرے ماں باپ نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا تو انہوں نے یہ بالکل بھی نہیں دیکھا تھا کہ میرے لیے وہ کس خوبصورت مرد کو سلیکٹ کریں گے، بلکہ انہوں نے بس یہ دیکھا کہ امیر لوگ ہیں اور میرے لیے ایک عاطف نامی لڑکے کو پسند کر لیا۔ ویسے تو اس کو لڑکا نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ اس کی عمر 30 سال تھی اور میری محض 18 سال، پر ان کا گھر کافی بڑا تھا اور ان کے گھر میں صرف ان کی ماں اور ایک چھوٹا بھائی ہی تھا جس کی عمر مجھ سے بھی چھوٹی تھی۔ یہ لوگ بہت زیادہ شریف اور اچھے لوگ تھے۔ جب میرے بابا نے ان کے بارے میں پتہ کروایا تو سب نے یہ کہا کہ بہت اچھے لوگ ہیں، نہ کسی سے جھگڑا، نہ کسی سے لینا نہ دینا، اچھے طریقے سے محلے میں رہتے ہیں۔ اس کے باپ دادا بھی یہیں پر رہتے تھے۔ میرے بابا اس بات پر مطمئن ہو گئے اچھے لوگ ہیں اور اب میرا رشتہ کروا دیا۔ مجھ سے ایک دفعہ پوچھا لیکن میں کیا کہہ سکتی تھی کیونکہ میں تو کسی اور کو بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ شادی والے دن مجھے میرے شوہر نے لیکچر دینا شروع کر دیا کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، اور میرا چھوٹا بھائی میرے لیے اولاد جیسا ہے، وہ میرے سے کافی چھوٹا ہے، میں اس کو باپ کی طرح پالا ہے کیونکہ جب وہ 2 سال کا تھا تو میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے تھے، اس لیے تم اس کا بہت خیال رکھنا۔ میرے دیور کی عمر 9 سال تھی اور وہ واقعی ہی بہت معصوم تھا۔ اس کی عمر پھر بھی 9 سال تھی لیکن عقل اس میں صرف 5 سال کے بچوں والی تھی، لیکن وہ میرے آنے سے بہت زیادہ خوش تھا، کہتا تھا کہ آپ بہت زیادہ پیاری ہیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بھابھی اتنی زیادہ پیاری ہوگی۔ وہ میرے لیے بھی اکثر اپنے اسکول سے چیزیں لے کر آتا تھا، مجھے اپنے فون میں مزاحیہ چیزیں دکھاتا، مزاحیہ لطیفے بھی بھیجا کرتا تھا۔ وہ تو بالکل میرے چھوٹے بھائی کی طرح لگتا تھا۔ اس کا نام سنی تھا۔ کبھی میں دیکھتی ہوں کہ وہ چھوٹے بچوں کی طرح آئس کریم کھا رہا ہوتا تھا تو کبھی گیم کھیل رہا ہوتا تھا۔ جب باہر آئس کریم والے کی آواز آئی تو فوراً بھاگ کر آتا، مجھ سے پوچھتا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں؟ تو میں بھی اس کو دے دیا کرتی تھی۔ میرا شوہر مجھے خرچہ دیتا تھا، میرے لیے ہر مہینے 4-5 سوٹ بنواتا تھا۔ میری زندگی اچھی جا رہی تھی لیکن میرے شوہر کے اندر ایک احساس کمتری جاگنے لگی تھی، کیونکہ جب ہم دعوتوں میں جاتے سب لوگ کہتے کہ کتنی پیاری بیوی ملی ہے تمہیں، تمہاری تو قسمت بہت اچھی ہے، کہیں تم پرندوں کو پانی تو نہیں پلاتے رہے تھے جو تم کو اتنی خوبصورت بیوی مل گئی۔ میرے شوہر کی ایک دوست نے تو مذاق میں یہ کہہ دیا کہ لنگور کے ہاتھ میں انگور آ گیا۔ میرا شوہر اس ٹائم تو ہنس دیا لیکن بعد میں اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ اس کے بعد میرے شوہر نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم زیادہ تیار ہو کر مت جایا کرو، تمہیں زیادہ تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میک اپ کے بغیر بھی اچھی لگتی ہو۔ لیکن میں بنا تیار ہوئے بھی اس سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ ایک دفعہ بنا تیار ہوئے کہیں گئے تو لوگوں نے میری بہت زیادہ تعریف کی۔ اس رات میرا شوہر مجھ سے جھگڑنے لگا۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو میری ساس نے کہا کہ بیٹا باہر دودھ والا آیا ہے، دودھ لے لو۔ جب میں دودھ لے رہی تھی تو میرا شوہر اچانک سے وہاں آ گیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر اندر گھسیٹ کر لے آیا۔ دودھ بھی میرے ہاتھ سے گر گیا، سارے محلے والے دیکھنے لگ گئے، ایون کہ جو دودھ دینے آیا تھا وہ بھی دیکھنے لگ گیا۔ میری ساس یہ منظر دیکھ رہی تھی تو اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہو عاطف، میں نے بھیجا تھا اس کو دودھ لینے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے کیوں بھیجا اتنی پیاری لڑکی کو صبح صبح باہر دودھ والے کے پاس، اس کی نیت خراب ہو جاتی تو، اور صبح صبح عورتوں کے گھر جا کے ان سب سے باتیں کرتا۔ یہ لوگ اور تم وہاں پر کیا کرنے گئی تھی؟ اپنا آپ دکھا رہی تھی اس کو۔ میں حیران رہ گئی کہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی اور میں تو دوپٹہ لے کر گئی تھی۔ تو میرے شوہر نے کہا آج سے تم برقع پہنو گی۔ میری ساس نے کہا کہ ہمارے خاندان میں پہلے کسی نے برقع نہیں پہنا، جو تم اس کو برقع پہناؤ گے؟ ٹھیک ہے وہ حجاب کرتی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن میرے شوہر نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پسند، یہ پورا برقع پہنے گی تبھی باہر نکلے گی ورنہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ اور یہ کہہ کر کہ پردہ اسلام میں صحیح ہے لیکن جب پردے کو آپ کے گلے کا توق بنا دیا جائے تو وہ پھر اچھا نہیں لگتا۔ میرے شوہر نے آہستہ آہستہ مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، بات بات پر غصہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری ساس نے کہا کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہی ہوں، بس سوچا تھا کہ بڑے بیٹے کی شادی کر دوں تو اس کے بعد حج کے لیے جاؤں گی، چھوٹا بیٹا تو ابھی بہت چھوٹا تھا، اس کی شادی میں بڑا وقت ہے۔ میں نے اپنی ساس کو رخصت کیا۔ میرے شوہر نے کہا تیار ہو جو، شام کو آفس کی پارٹی میں جانا ہے، سب لوگ اپنی بیویوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ میں تھوڑا بہت تیار ہو گئی تھی لیکن جب پارٹی میں گئے تو سب کی توجہ کا مرکز میں رہی، یہاں تک کہ میرے شوہر کے پاس بھی میری تعریف کی۔ میرے شوہر کو بڑا ہی غصہ آ رہا تھا۔ جب گھر آئے تو میرے شوہر نے کہا کہ میرا باس تو کسی کی بھی تعریف نہیں کرتا، اس کے آگے اپنا سر کاٹ کے بھی رکھ دو تب بھی نہیں، اور تمہارے پیچھے کیسے پھر رہا تھا؟ آگے پیچھے ہو رہا تھا، بڑی تعریفیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اس میں کیا بری بات ہے؟ میرے شوہر نے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں بھی تنگ آ گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ آج سے تم بالکل میک اپ نہیں کرو گی،
اس نے میرا سارا میک اپ اٹھا کر باتھ روم میں پھینک دیا اور توڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کوئی آرائش بھی مجھے تم میں سے نہیں چاہیے، اور تم مجھے بالکل سمپل چاہیے ہو، جس طرح کی ہو ویسے ہی رہنا۔ مجھے تم میں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ تم کیا میک اپ کرتی ہو کیا نہیں کرتی ہو۔ اگر تم نے میک اپ کیا تو پھر میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا، تاکہ لوگ تمہیں نہ دیکھیں صرف مجھے دیکھیں۔ اس بات پر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اس کو صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ آپ احساس کمتری کا شکار ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں تیار نہیں ہوں گی تو لوگ میری بجائے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں گے؟ بس یہی میری غلطی تھی کہ میری زبان سے یہ لفظ نکل گئے، اور میرے شوہر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی، اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اپنے شوہر کے منہ سے 3 دفعہ طلاق کا سن کر میں حیران رہ گئی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میرا شوہر میرے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے کہا دور رہیے مجھ سے، آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں۔ میں بری طرح رونے لگی تو میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، ایسے طلاق نہیں ہوتی، ہماری طلاق نہیں ہوئی ہے۔ لیکن میں مطمئن نہیں تھی۔ صبح ہم لوگ مولوی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ طلاق تو ہو گئی ہے، کیونکہ تم نے 3 دفعہ کہہ دیا ہے اور عورت نے سن لیا ہے، اب حلالہ کرنا پڑے گا، نہیں یہ تم پر حرام ہو چکی ہے۔ میں نے کہا کوئی حلالہ نہیں کرنا، میں اپنے گھر واپس جاؤں گی۔ میرے شوہر بہت رویا اور میرے قدموں میں بیٹھ گیا، معافی مانگنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ ابھی تو ہماری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا تو یہ سب آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ میرا شوہر بار بار منتیں کرنے لگا تھا، مجھے معاف کر دو، تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، تم ایک بے وفا لڑکی نہیں ہو، تم بے وفا عورت ہو، اور تم نے کوئی بدکاری نہیں کی تھی۔ میں غصے میں تھا، میرا غصہ تم پر نکل گیا۔ میں کیا کروں، مر سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا۔ جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے دیور نے دیکھ لیا، میں کمرے میں آ گئی۔ میں اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اپنے اس کمرے میں نہیں رہ سکتے، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ میرا شوہر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ بھی تو برا ہوا ہوگا، جب تم صرف 6 مہینے کی بعد یہ بات سب کو جا کر بتاؤ گی کہ تمہیں طلاق ہو گئی ہے، تو کیا تمہارے گھر والے تمہیں گھر بیٹھنے دیں گے؟ کیا وہ تمہاری پھر سے شادی نہیں کریں گے؟ تم نے دوبارہ بھی تو کسی سے شادی کرنی ہی ہے نا، تو تم مجھ سے دوبارہ شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا میں یہ سب نہیں کر سکتی ہوں، یہ سزا مردوں کو دی گئی ہے، لیکن دراصل یہ سزا عورت کے لیے بھی سزا ہی ہے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ طلاق آپ نے دی ہے تو سزا میں کیوں لوں؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور میرے شوہر نے تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑا، بار بار میری منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ حلالہ کس کے ساتھ کروائیں گے، کون ہے حلالہ کرنے کے لیے؟ تو اچانک سے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میرا دیور اندر آیا۔ اس نے کہا کہ بھابھی کو کیا ہوا ہے، بھابھی رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا، اور آپ لوگ لڑائی جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ میرے شوہر نے دیور کو سمجھا بجھا کر باہر بھیج دیا اور خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ تمہارا حلالہ کرواؤں گا، ویسے بھی وہ بچہ ہے، اس کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حلالہ اس طرح ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ میری زندگی میرے شوہر کے ہاتھوں کھلونا بن چکی تھی۔ مجھے وہ چاہ رہا تھا کہ میرے ساتھ کرنے کو تیار تھا۔ میری ساس میرے سر پر نہیں تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے، نہ ہی تمہارے گھر والوں کو اور نہ ہی میری امی کو۔ امی نے وہاں پر کچھ دن اور بھی رہنا تھا، کیونکہ ہمارے ادھر کچھ رشتہ دار بھی رہتے تھے۔ امی کے آنے تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے اور میرے شوہر نے بالآخر مجھے منا لیا، کیونکہ بے شک یہ مسئلہ صرف میرا نہیں تھا، میرے ماں باپ کی عزت کا بھی تھا کہ پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میری 4 بہنیں تھیں، میرا بھائی کوئی نہیں تھا، اور میرا باپ ایک محنت مزدوری کرنے والا تھا۔ اگر میں بھی چلی جاتی تو لوگ میری بہنوں کو تانے دیتے اور ان کے رشتے بھی نہ لیتے۔ بڑی بہن 6 ماہ کے بعد طلاق دے کر واپس آ گئی تھی، کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، لیکن اگر عورت بیوہ ہو جائے تو یہ معاشرہ اسے اتنا برا بھلا نہیں کہتا، لیکن اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو پھر معاشرہ یہ کہتا ہے کہ عورت نے کوئی بات کی ہوگی، زبان چلائی ہوگی، بات نہیں مانی ہوگی، ورنہ مرد کیوں طلاق دے گا؟ جبکہ میرے شوہر نے کس بات پر طلاق دی تھی؟ صرف اپنی احساس کمتری کے لیے۔ میں نے شوہر کو صبح کہہ دیا کہ میں حلالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ساری رات میں سوچتی رہی تھی کہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، ویسے بھی کوئی کسی کو خوشی طلاق تو نہیں دیتا نا، غصہ یا پریشانی ہوتی ہے جو اس طرح کے کام کرواتی ہے۔ میرا شوہر بہت زیادہ شرمندہ تھا، بار بار معافی مانگ رہا تھا، میرے پیروں میں بیٹھ گیا اور مجھے معاف کر دو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے پاؤں پکڑے، میں اسے معاف کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، صرف اس لیے کہ میری ماں باپ اور میری بہنوں کی بھی عزت کا سوال ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم دوبارہ اس طرح نہیں کرو گے؟ میری جان نے کہا کہ کبھی نہیں کروں گا، اللہ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں۔ میں اس ٹائم پہ نہیں سوچ پائی کہ مجھ سے نکاح بھی تو اس نے اللہ کی حاضر ناظر جان کر ہی کیا تھا۔ نہ میں نے شوہر سے کہا کہ آپ دیور کو کس طرح سمجھائیں گے، اس کا نام سنی تھا، وہ بہت کم عمر تھا، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ میں اس کو خود ہی سمجھا دوں گا، ویسے بھی وہ چھوٹا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس حلالہ پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد تم واپس میرے نکاح میں آ جاؤ گی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا اور سمجھا کر میرے دیور کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا۔ میں اس وقت کسی ذہنی حالت سے گزر رہی تھی، وہ میں نہیں جانتی تھی۔ جس لڑکی کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، اس کو ایک بچہ سمجھتی تھی، آج میرا اس کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا۔ یہ بات کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی، اس لیے میرے شوہر ہر بات کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا دوست بھی تھا جو اس کے ساتھ دے رہا تھا، اور وہیں گواہ تھے، اور باقی کے لوگ بھی وہیں لے کر آیا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ بہت ہی اچھا خیال ہے تمہارا، ہو جاتی ہے غلطی انسان سے، کوئی بات نہیں، اس کے لیے جو
کہنا آسان تھا، مرد کے لیے تو غلطی کرنا بھی آسان ہے، گناہ بھی آسان ہے، اور عورت کے لیے اس کی مجبوری کو بھی اس کا گناہ بنا دیا جاتا ہے۔ میری جو دیور تھا اس نے مجھے کچھ نہیں کہا اور میرے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، اور رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جب میرا دیور کمرے میں آیا، میرے شوہر نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، میں نے اس کو تھوڑا بہت سمجھا دیا، لیکن تم بالکل بھی پریشان مت ہونا۔ میرے دل میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے اسے کہا کہ تم چپ کر کے سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ آ کر اس جگہ پر بیٹھ گیا جہاں پر میرا شوہر سویا کرتا تھا۔ میں بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھی تھی، مجھے نیند کہاں آ رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کمرے میں کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ میرے دیور نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو اس نے کہا جب بھائی تمہارا ہاتھ پکڑتے تھے تو وہ بدتمیزی کرتے تھے کیا؟ تو میں نے کہا کہ وہ میرے شوہر ہیں۔ اس نے کہا اب میں تمہارا شوہر ہوں، یہ سب کچھ مجھے جائز ہے، وہ تمہارے لیے نامحرم ہے۔ اب میرا تمہارے ساتھ نکاح ہو چکا ہے 4 گواہوں کے ساتھ، مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا ہے اور تم نے خود قبول کیا ہے۔ میں نے کہا یہ نکاح نہیں ہے، لالہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے تو یہ نکاح ہی ہے، اور میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، نہ ہی مجھے چھوٹا بچہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دینے کے لیے منہ کھولا تو میرے دیور نے مجھے چپ کروا دیا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہاری آواز یہاں سے باہر نکلی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ میری غلطی تھی جو میں نے اس کو بچہ سمجھا، جس کا بھائی اسی طرح کا تھا وہ خود معصوم کیسے ہو سکتا تھا؟ جس نے اپنی بیوی کو چھوٹی سی بات کے پیچھے طلاق دے دی، وہ پھر اس کا حلالہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ کروا رہا تھا، وہ بھی بنا عدت پوری کیے۔ ایسا شخص اپنے بھائی کو کیا سکھائے گا؟ صبح ہوئی تو میں بالکل چپ تھی، کسی پتھر کی مانند چپ کر کے بت بن کے بیٹھی تھی۔ اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کی جان لے لوں گا۔ میں نے کہا کہ اس کی جان کیوں لیتے ہو؟ اپنے آپ کی جان لے لو، جان لے لو اور مجھے بھی مار ڈالو، میرا بھی اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میرا شوہر بھی بے بس ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ بس میں اسے کہتا ہوں کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، پر میرا دیور طلاق دینے سے انکاری ہو گیا۔ میرے شوہر اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے بھی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ بہت بڑا تماشا بن گیا۔ میری ساس اچانک سے آ گئی جو ہمیں حیران کرنے کے لیے جلدی آ گئی تھی، لیکن اپنے دونوں بیٹوں کو میرے لیے لڑتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ بات میری ساس کو بھی پتہ چل گئی اور میرے گھر والوں کے سامنے بھی ساری بات آ گئی کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ سبھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم لوگوں نے ان کو کیا کچھ نہیں کیا تھا اور ان لوگوں نے ہمیں کیا سمجھا تھا۔ میرے گھر والوں کو یہ دکھ تھا کہ میں بڑی ہوں سب سے، اور اگر مجھے طلاق ہوگی تو میری چھوٹی بہنوں کا کیا بنے گا؟ میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ اور سب نے جب اس کو عاطف کو کہا تو عاطف نے اس بات کو ریلائز کیا کہ غلطی اس کی تھی۔ اس نے اپنا بیان دیا کہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف میرے دیور کا یہ بیان تھا کہ مجھے تو پہلے ہی بھابھی بہت اچھی لگتی تھی، اور اگر میری شادی ان سے ہو گئی ہے تو اس میں کیا برا ہے؟ میں انہیں طلاق دینا نہیں چاہتا، میں نے نہیں دینی۔ سب نے یہی کہا کہ تمہاری عمر چھوٹی ہے، تمہاری بھابھی تم سے 12 سال بڑی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میری بھابھی جو ہے مجھ سے 2 سال بڑی ہو یا 3 سال بڑی ہو، میں نے اسی کے ساتھ ہی رہنا ہے، بھائی بھی تو بھابھی سے اتنا بڑا ہے۔ میری ساس کہنے لگی کہ آپ نے شادی کیوں کی؟ آپ کی وجہ سے آج اس مقام پر سب پہنچ گئے ہیں۔ میری ماں باپ بھی پریشان تھے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ مجھ سے پوچھا گیا کہ میں کیا چاہتی ہوں، تو میں نے کہا بس مجھے دونوں سے نجات دلوا دو اور میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں۔ میری بات کے اوپر تو کسی نے چون تک نہیں کی، لیکن پھر میری امی نے دیور کو سمجھایا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، تمہاری پڑھائی کے دن ہیں، اسکول سے تم نکلے نہیں اور اپنی بھائی کی بیوی کے ساتھ تم نے نکاح کر لیا۔ جب تم نے کہا تھا کہ تمہیں طلاق دینی ہے تو پھر تمہیں طلاق دینی تھی، لیکن تم نے اپنے دماغ میں یہ پلان بنا لیا کہ میں طلاق نہیں دوں گا، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، تم اپنی بات سے مکر رہے ہو۔ سب نے میرے دیور کے خلاف بات کی اور اس کو مجبور کیا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں عدت پوری کرنے کے بعد اپنے گھر چلے گی۔ کم از کم مجھے صلاح کی عزت پوری کرنی تھی اور میں نے وہ کر لی تھی۔ اس دوران میں نے یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ میں اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جاؤں گی اور اکیلے ہی رہوں گی، لیکن یہ تو صرف فلموں اور ڈراموں میں ہی ہوتا ہے کہ عورت اکیلی رہتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ آج میں کامیاب عورت ہوں۔ میرے پاس سب کچھ، میرے گھر والے ہیں میرے خلاف ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہیں گھر نہیں بٹھا سکتے، ہم نے دوبارہ بھی تمہاری کسی سے شادی کرنی ہے تو پھر تم اپنے پہلے والے شوہر کے پاس ہی کیوں نہیں واپس چلی جاتی؟ وہ بھی تمہیں اپنانا چاہتا ہے، تمہارے لیے مرا جا رہا ہے۔ میرا شوہر میرے لیے مرا جا رہا تھا اس لیے کہ وہ بدل گیا تھا۔ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، پھر بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے زبردستی گھر سے نکالا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں گھر میں نہیں رکھ سکتے، تم اپنا آپشن ہمارا گھر نہ سمجھو، تمہارا شوہر ہی تمہارا آپشن ہے۔ بڑا افسوس ہوا مجھے اور آج بھی اس بات پر یقین ہو گیا، عورت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ بہت مرد میں نے دیکھے ہیں ایسے الجھتے ہوئے، لیکن عاطف نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، غصہ کرنا تک چھوڑ دیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی، چاہے وہ باپ کے گھر میں ہو یا شوہر کے گھر میں ہو یا بیٹے کے گھر میں ہو۔ مان پر کفر لگا لیا تھا اور پھر سے میرے شوہر کے ساتھ ہی میرا نکاح پڑھا دیا گیا۔ اب ہم لوگ پھر سے ایک دوسرے کی نگاہ میں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ شوہر نے کہا کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤں گا۔ اس بات پر میری ساس نے بہت شور مچایا، لیکن میرے شوہر نے کسی کی بات نہ سنی۔
اس نے اوپر والے حصے میں ڈبل پورشن بنوایا اور مجھے وہاں پر شفٹ کر دیا۔ ہمارا راستہ بھی الگ تھا اور بجلی پانی بھی۔ میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی، بات بات پر ہوتی تھی، رات کو مجھے برے خواب آتے تھے۔ میرا شوہر بھی میرے لیے بڑا پریشان رہتا تھا، میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، مجھے کسی بات سے منع نہیں کرتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ بس تم خوش رہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں کہ حلالہ مرد کے لیے سزا ہے کیونکہ اس کی بیوی کو کسی اور کی دسترس میں دینا پڑتا ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ عورت کے لیے بھی سزا ہے، اس کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کے پاس جانا پڑتا ہے اور پھر وہ واپس اپنے شوہر کے پاس ہی آنا پڑتا ہے۔ وہ کیسے اپنے شوہر سے آنکھ ملا پائے گی؟ زندگی بہت ہی بگڑ گئی تھی۔ مجھے میرے شوہر نے دماغی ڈاکٹر کے پاس بھی دکھایا، اس نے بھی کہا کہ ان کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، دکھ ملا، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ زندگی کے 2 سال پر لگا کے اڑ گئے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے میں۔ اس حادثے میں مجھے اتنا صدمہ دیا تھا کہ اس دوران میرے دیور کو باہر کے ملک بھیج دیا گیا۔ میری ساس نے کہا کہ یہ باہر چلا جائے تو اچھا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے امید دی اور ہمارے یہاں ایک پیارا سا بیٹا ہوا۔ اولاد کو پا کر میرا دماغ تھوڑا سا بہتر ہوا اور اب بس میں اپنے بیٹے کے لیے زندہ ہوں اور میں اپنے آپ کو ایک عورت کی طرح نہیں سوچتی بلکہ ایک ماں کی طرح سوچتی ہوں اور اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کرتی ہوں اور سب کچھ کرنا چاہتی ہوں، اس کے لیے جینا چاہتی ہوں اور اسے ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیسی لگی ہماری آج کی سٹوری؟ اگر آپ اپنی سٹوری بھی ہمارے چینل پہ لگوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔